أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا وقل لهما قولا كريما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درش پر رسول انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز محترم محتشم حاضرین و ناظرین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں عزیزم بشیر صاحب دی والدہ ماجدہ
مرحومہ مغفورہ دے ایصال ثواب اور تعزیت یعنی اظہار افسوس واسطے تسوں سارے حضرات میں عاجز اس مقام تے جمع ہوئے ہیں۔ سب تو پہلے میں دعا گو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی اما صاحبہ مرحومہ مغفورہ کو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ نصیب فرماویں۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں دعا کرے نا کہ رب لم یزل اما صاحبہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرماویں۔ اللہ تو دعا کرے دے ہیں کہ مالک کائنات خالق کائنات اما صاحبہ مرحومہ مغفورہ کو دن قیامت دے، سیدہ کائنات بطول کائنات سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دی کچہری دے اندر جگہ نصیب فرماویں۔ تے اللہ تو دعائے کہ اللہ ہر مومن مسلمان مومنہ مسلمہ دا خاتمہ بالخیر فرماویں تے مرد میرے کلمہ طیبہ نصیب فرماویں۔ دعائیہ جملیہ تو بعد گزارشی ہے کہ اصل لوگ دنیاوی جھنجھٹاں دے اندر دنیاوی بھول بھلائیاں دے اندر اس قدر مصروف تے مشغول ہو گئے ہیں کہ ایسا لوگوں کو اس دنیا دے اتے آون دا اپنا مقصد یاد نہیں رہا، ایسا لوگوں کو موت یاد نہیں رہی، ایسا لوگوں کو آخرت قبر حشر اوندا خیال تک نہیں رہا، اور اسا سب کچھ اپنا ماوا ملجا سکن اس دنیا کو سمجھ کی دے، یقین بڑھا کی دے، حالانکہ اللہ دا قرآن پکار پکار کے آہدہ کھڑے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ لوگوں یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر ہی کھیل کودے، یہ دھوکے دا گھر ہے، فراڈ دا گھر ہے، اتنا ہر مقام تے دھوکہ ہی دھوکہ ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ فسانہ ہے۔ حقیقی زندگی اور حقیقت وہ آخرت ہے، وہ زندگی مرن تو بعد والی زندگی ہے، یہ زندگی کوئی زندگی نہیں۔ جب اللہ دا قرآن ہدا کھڑے کہ اللہ متاع الغرور، دھوکے دا گھر، کس دا گھر؟ دھوکے دا گھر۔ اچھا کو ڈاکٹر دی گال تے اعتبار ہے،
اور وہ آکھن بھی منے دے ڈاکٹر آکھے نا مٹھا چھوڑ دو شوگر ود ویسی اساں دیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب نہ کھاسو حکیم آکھے تھندا نہ کھوائے اکھی نال دے دے پائے بھئی مال بھی پالے سے گھا بھی سٹے سے کھلبوں خدمت بھی کیتی سے دل بھی ہدا بیٹھے جو مکھڑ کھاواں گھیو کھاواں لیکن چونکہ ڈاکٹر منع کر دیتے اس واسطے بولو نہیں کھا گئے حکیم منع کیتے ڈاکٹر منع کیتے ڈاکٹر دا آکھیا مننے حکیم دا آکھیا مننے اللہ دے قرآن دا آکھیا بولو نہیں منیا اے ہو قسمت شودی یا ہو یار این آکھن نال کم نہیں بڑھنا نہیں سمجھ آتی تھی کم بڑھنے کے عملی زندگی دے اندر اساں کچھ کر کے دکھاؤں اذان آئیے آکھوں اوہ سارے کول توقعات کائنا کم بھی پھسے کھڑے آسے اماں سنے دی بیٹھی آئی اوہو اماں میرے کول دا ٹائم کوئی نہ آئی کم بڑھنے ناراض سیمن پہ گئے میرے خیال ہے کیونکہ اساں ہمیشہ کریں دے یوں کچھ ہے نا میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں اے ماں باپ قدرت دا او انمول تحفہ ہن تحفہ انمول جینا مولی کوئی نہیں قیمتی کوئی نہیں او انمول تحفہ ہن کہ جینا تساں اندازہ ہی نہیں کر سکتے تارا دماغ تے ذہن تے سوچ ختم ہو سکتی ہے لیکن اے انعام ختم نہیں ہو سکتا میرے دوستوں میرے بزرگوں سادہ عقیدہ ایمان ہے کہ میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء سرور کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی اللہ دے بعد نہ کوئی دنیا تے آئی ہے نہ آمنی ہے میرے آقا اپنی نبوت ختم نبوت دے اندر بے مثل تے بے مثال آپ جیسا شان نہ کہیں پاتے تے نہ کہنے پاؤلے لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمے دل اے لوگو میں محمد مسجد نبوی دے اندر عشاء دی نماز پڑھا رہا ہوں اور اللہ اکبر کے قیام کی تھی کھڑا ہوں اور اس نے بعد تلاوت شروع ہوئے فاتحہ پڑھ گتی ہوئے میں تلاوت قرآن کریں دا کھڑا ہوا کہ کاش میری اماں زندہ ہو گیا اور او میں کو گھر میں چو آواز نے ہا یا محمد ابنی محمد اے میرے بیٹے محمد اے میرے بیٹے محمد حضور فرمیدن اے لوگوں میں قرآت چھوڑنے مہا تلاوت قرآن چھوڑنے مہا اللہ دی نماز چھوڑنے مہا اور مسجد نبوی میں چوں دوڑتا ہویا آکے آکھا نعم امی جی میری امی کیا عہدی ہے میں امد قدمت نال آکے لپٹ ونیا جدی شان دا کوئی مقابل ہی نہیں او عہدن کہ میں کدے قدمہ نال لپٹا ہاں امد قدمہ اور افسوس نال آدھن اے کاش کہ میری اماں ہو گیا ان جن یہ ماما بیٹھی ہیں زندہ ہیں انہاں قدر کی تھی لوتے شاہ کی تھی
اما کو بیوی دے اتے ترجیح دیتی، گھر والی تے ترجیح دیتی نہیں دیتی. ان کو تو ایک فاضل پرزا سمجھ گئی تھے نا گھر دے اندر، چونکہ بوڑھی ہو گئی ہے، بوڑھی تھی گئی ہے جی، وہ بیمار ہے، وہ لاچار ہے، وہ تکلیفی چے، وہ تہاری پیار دے لو بولا دی انتظار بیٹھی ہے کہ اور کچھ نہیں، میرے نال محبت دے لو بچھڑے بول بولن چاہ، میرے نال پیار دے لو بول بولن چاہ. تسیں اپنی اولاد نال پیار کرے دے پہ ہو دے وے، چم دے چٹے دے پہ ہو دے وے، وہ حسرت و یاس دی نگاہ نال دے دی بیٹھی ہوتی ہے کہ اے کاش میں بھی تے ہی میں اپنے بچے نال پیار کرے دی ہمیں، اج میرے نال بیا کچھ نہیں، یہ میں تھوڑے جائیں پیار دے لو مٹھے بول علاوے ہاں چاہ. ایسا کیتے بھی جی بھائی نہیں کیتا، سوچیا نہیں، خیال نہیں کیتا، تو وہ گھر دے اندر فاضل پرزا سمجھے اور وقت دا صرف انتظار کیتے کہ کر لے یہ ٹوکرا سارے تو لخشی اور یہ اندھی کھنگھن اندھا جناب والا یہ بولن بے جا علامن ساکو گال گال تے ٹوکن یہ کلن ختم تھی سی. یہ ہے نہیں ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کرنا کہ میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہر قول ہر فعل ہر عمل سر واسطے راہ نمونہ راہ ہدایت سر واسطے میرے آقا نمونہ بڑھ کے غیر اللہ دا قرآن دے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تہاڈے میرے واسطے نمونہ بڑھائی گئے، قابل تقلید بڑھائی گئے. اور میرے دوستوں میرے بزرگوں اساں خیال کرے دے آئے بس مولویاں دی گالے ہی کن کولو سن جنو ہی کن کنے پار کر چھوڑو، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا جو فرمان سن گندیاں ذہنت بلہا گندیاں دماغت بلہا گندیاں دلت بلہا گندیاں اور آدھہن کائنات ساری زیر و زبر ہو سکتی ہے، سجے کھبے ہو سکتی ہے، دائیں پائیں ہو سکتی ہے، پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کریں غلط نہیں ہو سکتا. ہاں انہیں کر کے دکھائے. بیشتر مثالاں احادیث دے اندر موجود ہیں، بہت فارس فتح ہوئے ایران، خزانے ہیں جو قیصر و کسریٰ دے مکڑی چنا دے ہیں. اللہ نے جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ دے اتے ایک فتح کیتے تو وہ سارے خزانے صحابہ چاہ کے مسجد نبوی دے اندر ڈھیر لا لیتے ہیں، سونے تے چاندی دے ڈھیر لگے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بطور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین انہاں خزانیاں کو لکھ دے پائیں، ہر شے سامنے آندی پئیے، سونے دے اٹائیں سلاں ہیں، چاندی دے زیورات ہیں، سامان ہیں، دے دے ہک دن گزر گئے، دو دن گزر گئے، ترائی دن گزر گئے، سارا خزانہ حضرت فاروق اعظم دے دن آدن ایمیں ہو نہیں سکتا. ایمیں مہنگال تو مقصد واسطے دسینا پیا فرمیدن ایمیں ہو نہیں سکتا.
فرمیدن کو بھی صندوق، کوئی بکس، کوئی گڑھوکڑی، کوئی گڑھڑی. صحابہ گھنا دن آدن حضرت اے ہے ہر شے پولے دن. فرمیدن ٹھیک ہے یہ ہو نہیں سکتا. سارے خزانے سامنے آ گئے، کوئی شے بچی نہیں ہے. جو وقت تے ٹائم گزردا ویندے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خوشن ایران فتح ہو گئے، فارس فتح ہو گئے، کیسر و کسرا دے محلات فتح ہو گئے. لیکن انہیں پریشانی ہے جڑی آپ دے چہرے تے ظاہر ہے، انہیں دکھ ہے جڑا آپ دے چہرے تے ظاہر ہے. صحابہ حیران ہیں. عدن خوشی دا موقع ہے، سارے صحابہ خوش ہیں. مدینے خوشیاں دی برسات ہے. آپ تھوڑے جے مغموم ہیں، غمگین ہیں کہ اچانک ایک صحابی آنا، انہوں نے ہاتھ دے اندر ایک گڑھوکڑی ہے چھوٹی جی. آکے عرض کریں دن یا امیر المومنین، مسلمانہ دی ایک امانت ہے میرے کول، بیت المال دی ایک امانت ہے میرے کول. اوہ گھننا یا کیا ہے؟ فرمایا جب اے بیت المال دا مال، غنیمت دا مال آ رہا ہا رستے دے اندر ایک گڑھوکڑی ڈھے گئی ہے، انہاں کو پتہ نہیں چلیا میں چاہ گی ہے. سارے جی کو بندہ ہویا تھا لکا کے لیا. لیکن یا امیر المومنین میرے کو رات گزر گئی ہے، میں آ نہیں سکیا. تے اے ہون گھن کے آیا. حضرت امیر المومنین نے، حضرت فاروق اعظم نے جلدی جلدی کھولیے. جب وہ گڑھوکڑی کھولی نے تو آپ دے چہرے دے ہوتے اتنی طمانیت، سکون، خوشی آئیے. بے ساختہ فرمیدن الحمدللہ الحمدللہ، اللہ میرا ربا تیرا احسان، تیرا شکر. صحابہ نٹھے حیرانگی نال کہ اس گڑھوکڑی دے اندر ایک کنگن ہن سونے دے کنگن ہن. آکھن لگے یا امیر المومنین یہ اتنا خزانہ سامنے ہا، سونے دیا اٹھا ہن، چاندی دیا اٹھا ہن، زیورات ہن، ہیرے جواہرات ہن. تو سا دیکھ کے حمد نہیں پڑھیا، خوشی دا اظہار نہیں کیتا. ایک کنگن دیکھ کے تو سا خوش تھی دے پہوے. فرمایا ہاں میں 3 دنہ تو انہاں کنگنا دی تلاشی چھم کہ میرے آقا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت تے ویندے پائے ہن تے رستے دے اندر دشمن پچھو لگے ہن کہ ایک سراقہ بن مالک نامی بندہ جائے وہ میرے کلمہ نہ پڑھیا. حضور دی دشمنی سائیں دی تلاشی تے ابو جہل دے 300 اٹھاں دی لالچی پچھو بھجدہ ودہا تے سائیں کو پا گدس. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا آقا دشمن آ گئے. سائیں نے فرمایا ابو بکر کیا کرے دا پائے، وہ تا ہون آندہ پائے، سارے بچامن والا تا پہلے کل موجود ہے. جب نزدیک آئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اسرع الفرس، اے اللہ اندے گھوڑے کو زمین دھسا دے. ان سراقہ دے گھوڑے کو زمین دھسا دے. فسرع الفرس، او گھوڑا پوریا جنگاں تائیں زمین چلہ گیا. وقت کوشش کر کے ان کڑھیا، وقت صحیح نہیں میں فرمایا، وقت ان فال کڑھی، وقت 3 دفعہ، حتیٰ کہ جب قریب آئے ہاتھ جوڑے نے صحیح نے فرمایا کیفہ بکا اذا لبستا سوارا کسرا. اے سراقہ تیرا اوملے کیا حال ہو سی، تیرا اوملے کیا حال ہو سی جلے تو کسرا دے سونے والے کنگن اپنے ہتھاں دے اندر پاتی بیٹھا اسے.
کلمہ پڑھ گیا سراقہ نے تے چلا گیا حضرت فاروق اعظم آدم کہ اج کسرا تے فتح بڑی عدالت دے اندر بھی معاملات طے ہو گئے نا، اے فیصلہ ہو چکے۔ کیڑا فیصلہ؟ اللہ تعبدو الا اياه، عبادت نہیں کرنی مگر محض اللہ دی، میری عبادت دے ماں سوا کہیں دی عبادت نہیں ہے۔ دل منے دے بولو دے صحیح ہیں؟ نہیں، نظر عبادت، نیاز عبادت، منت عبادت، منوط عبادت، سجدہ عبادت، سے جھکاون عبادت، اور اللہ دے ماں سوا بیا کہہ دی جائز کوئی نہیں، کیونکہ قرآن دا فیصلہ ہے وَقَضَى رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کیتے اللہ تعبدو الا ایاہ، عبادت نہیں ہے مگر ایک اللہ دی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تے والدین دنال حسن سلوک کرنے۔ حسن سلوک کیا معنی؟ کوئی کم ایسا نہیں کرنا، کوئی کم ایسا نہیں کرنا جڑا انہاں دی طبیعت دے اتے ناگوار گزرے۔ اس نے سلوک دائے مانا نہیں میں روٹی لے لیتی ہے بس بہت ہی گئے۔ اس نے سلوک دائے مانا نہیں ہے کہ نوکر رکھ لیتے سے بس بہت ہی گئے۔ وہ صحیح ماں باپ دی خدمت واسے نوکرانی رکھ لیتی ہے، نوکر رکھ لیتے، ان کو نوکر نہیں چاہیے دا، ان کو بیٹے دا پیار چاہیے دا ہے کہ میرا بیٹا میٹھا بول کی میں بولے دے، میرا پتر میرے نال محبت دے انداز کی میں پیش آن دے، ان کو یہ چاہیے دا ہے۔ ازاں دے کہ جناب نوکر رکھ لیتے کم تھی گئے، نہیں میرے دوست، نہیں میرے عزیزوں، نہیں میرے بزرگوں، نا حسن سلوک بالوالدین احسانا، حسن سلوک دا معنی یہ ہے کہ کوئی ایسا کم عملاً قولاً فعلاً زبان نال یہ نہیں کرنا جڑا انہاں دی طبیعت دے اتے ناگوار گزرے۔ انہاں گل کیتی ہے توالے متھے تے تریوڑی آ گئی ہے، متھے تے کیا آ گئی؟ تریوڑی آ گئی ہے، متھے تے ول پائے گئے، یہ چنگا کم بولو نہیں ہے۔ تو سا آکسو اسا آکھیا تھا کچھ نہیں، اسا کیتا تے کچھ نہیں، اپنے متھے تے بل آئین، اپنے متھے تے تریوڑی آئیے، لیکن توڑے سامنے جرلے کوئی ایمیں اظہار کرے تو سا خوش سی دے نا خوش سی دے نا خوش سی دے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یعنی ایسا سلوک ہوئے کہ جڑے سلوک نال انہاں دی طبیعت دے اتے بھار نہ تھی وے، خوشی خوشی انہاں دی ہر گال کو قبول کرو، ہر گال کو کیا کر قبول کر۔ کی میں معصوم بچہ ہوندے نا اجن بولن سکھ دا ودا ہوندے، علامن سکھ دا ودا ہوندے، ٹھیک ہے۔ تے ابا میں پیار نال چاہندے، وہ بچہ آدھے ابا آدھے جی ابا، بابا آدھے جی ابا، با جی ابا، بابا جی بابا۔ اون 10 واری آکھے بابا تے اگو بابا کیا آدھے ہیں جی بابا، خوش تھی دے مزید کہ میں کو ابا کھڑا سڑے دے، یہ میں کو بابا کھڑا سڑے دے، حالانکہ پتہ بھی ہو دے اے اس تو اگو علا کچھ نہیں سکتا، تے اس ابا آکھن دے بعد انہیں اپنے کہے مقصد تے کہے مطلب دا اظہار بھی نہیں کرنا، بس صرف اتنا آدھے ابا بابا ابا بابا بابو ابو اتنا آدھے، ول بھی بندہ کیا تھی دے خوش تھی دے۔ تے بڑھڑے ماں باپ نے ساکو سجے بابا پہلے سر تے جواب نہیں ہے، ان والا کہ ابا
اسا متھے تے تریوڑی چاڑھیے تریسا ساڈو مارے ابا بابا میرا پتر پیچھا مڑ کے ترش لہجے دے نال سخت منہ بنا کے نیڑے تھی کیا دیں جی چاہ دیں ساواری آکھے سے جلے ویلے پہ ہوں باہر کانڈ پیچھو نہیں شریدہ ہوندہ کہ کم مچویں دے پہ ہونے ہٹھے ویلے تواری یا کار باڑے پیچھے جلے این سختی نال آکے بڑھڑی اممہ کو جواب دے دے ہیں بس اندے ارمانہ تے اوس پیوے دیئے سر جھکا کر کے اکھی تلہ کر کے وہی کوئی گال نہیں میرے بیٹا ون جت پیر ہوگی تھے خیر ہوگی وقت بھی دعا دے چھوڑے کوئی گال نہیں ابا کچھ نہ آدھی اما کچھ نہ آدھی ون اپنا کم جڑا ویندہ پائی ون خدا خیر کرے یعنی ان کو علامت تے بولن بھی بھولوے تے یہ بے حسن سلوک حسن سلوک ایک جامع لفظ ہے بہت بڑا لفظ ہے عربی انہیں ایک لفظ ہے کئی 100 معنی ہونا وبالوالدین احسانا یہ اللہ نے انہیں دریا کو ہی کوزے دے اندر بند کر دیتے کئی قسمہ ان حسن سلوک دی سمجھ آنی بھی ہے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً حسن سلوک کر کے دکھائے حدیث پاک دے اندر آدھے میرے صحیح مسجد نبوی دے اندر بیٹھے میرے آقا کو جی میں سامنے نظر آندائی جی میں کڑ دے کی چھوپی نظر آندائی اللہ نے میرے حضور دی کن مبارک دے اندر مہر نبوت رکھی ہے اس مہر نبوت کو نور دیاں لاٹا نکل دیاں ہاں کیا نکل دیاں ہاں زور نہ لالاو چاہ نور دیاں یہ تو سارے ڈھیر فتوے لئی وزرہ دے کاری امین وغیرہ دے ہوتے ہیں جی میں گزارش کر دیا ذمہ داری دینال نور دیاں لاٹا نکل دیاں اور انہاں لاٹا دینال میرے آقا کو جویں اگو نظر آندائی سامنے نظر آندائی جویں پشت کنے پچھ کنے دائے بائے بھی نظر آندا حضور علیہ السلام نے بچے دور کنے ایک برقع پہنچے اکڑی کے سوار آ رہی ہیں میرے آقا اٹھل صحابہ نال چلل سائن فرمائے قفت فعلا رسلف اپنے قدمات ٹھہر جاؤ میرے آقا اگھا گئے قریب بن کے اٹھنی دی مہار پکڑیں گے نزدیک جھلنائن مسجد نبوی دے دروازے تے اٹھنی بڑھا کے رکا باندھ تلے اپنے ہاتھ مبارک رکھے اس برقع پوش نے قدم رکھن صحیح بڑے احترام دینال مسجد نبوی جھلنائن صحابہ عدل سری حیران کی دی انتہا نہیں رہی سریاں چیخاں نکل گئیاں دھاڑا نکل گئیاں جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مزمل والی چادر مسجد نبوی دے صحن دے اندر بچھا کے فرمائنے اما جتیاں سمیت میں محمد دی چادر دے میں ونیوں صحابہ دے نسا حیران ایک اور امائے حالانکہ حضور دسا کو خود سنوے دیال خود فرمے دیال اے لوگو میں محمد اجل معصوم امی اجل 6 سال دائی دیامی اجل میری عمر اتنی نہائی میری امام کو مدینہ منورہ گھن کے گئے اور جلے واپس ولی آمے اب وعد مقام دے ہوتے میں نال ہم میری اماں نے اپنی اونٹنی دا رخ پھیریا ٹیلے تے ٹبے دنال بن کے اتر گنگا کیا دے دا میری اماں
قبر دے نال ون کے لپٹ گئے نا ون کے ہی غلط تھا پاتے نے رو کے فرمے دیال اٹھ عبداللہ سر قبری تو بہر نکال دیکھتے صحیح میں تیرا لال گھن کے آئیا عبداللہ تو میرے نال وعدہ کر کے آمنا اللہ سا گلال نے سی جدے حسن دے سامنے سورج جناتا ختم ہوئے سن جدے حسن دے سامنے چندر موت پہوے سی عبداللہ میں انتظار کرے دی رہیاں لیکن تو نہیں آیا میں تیرے لال کو گھن کے آئی کھڑیا اٹھ دیکھتے صحیح اللہ نے سگو ایسا ہی لال دیتے کہ کائنات جدے حسن دا مقابلہ نہیں کر سکتی عبداللہ اٹھ عبداللہ حضور فرمیدن میری اممہ رون دیا مت آہ کے میں کو ہان نال لائے سینے نال لائے میرے پیشانی تے دلنا تے بوسے دی دل پیار کرے دیا رہ گئے کافی دیر رو دیا رہن میں کو سمجھ نہیں آدھی وقت میری اممہ جا کے قبر نال لے پٹوے دیا حتیٰ کہ وقت ایک واری میں کو اچھنے بیٹا محمد ان وقت ہی میں تیرے نال پیار محبت دیا گا ہی کرا گفتگو کرا لیکن پتہ نہیں میں بھی تیرا ساتھ لے سکساں یا نہ لے سکساں یہ اللہ کی قدرت ہے میرے دیہات والے بھائیوں پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا اور گھٹنوں چلے تو دادا عدم کو روانہ تھا چلنے لگے تو مادر و عم ہو گئے جدا ہر ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا چلا گیا اور سائے پسند آئے نہ پروردگار کو بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو ابا دنیا تو چلا گئے دادا چلا گئے چچا چلا گئے اماں اے بھی بیدی پہنگے آدھن میرا بیٹا محمد شاید میں تیرا ساتھ نہ لے سکتا ہوں حضور فرمیدن میں کو پتہ نہ چل دائی پھر میری اماں جا کے حضرت عبداللہ کی قبر تے لپٹ گئے رو دیا آواز رد گئے حتیٰ کہ خاموشی ہو گئی حضور فرمیدن میں معصوم بچہ ہم ون کی اب مادہ کندھا ہلائے موڑھا ہلائے یا امے بھکرے داریاں پر میری اماں میں کو چھوڑ کے دار فانی دو کوچ کر گیا ہاں ماں او نعمت ہے تو مسجد نبوی صحابہ کا جمع غفیر بیٹھے بیٹھے کون عورتے جے کو حضور اماں پیا دے وہ علیہ دیئے حضور خاموشی نال سنن وہ اللہ تشتی آواز کیتی ہے میرے آقا نے پانی دنال کھیر بھی منگوائے کھجور منگوائے مٹھا پانی کر کے حضور نے پیش کیتے توفے تحائف کیتے کافی دیر بعد انہیں اجازت منگی ہے میرے آقا نے وقت میں اٹھی کے آپ نال چلن بطری کا بعد تلے ہتھ رکھے نے انہاں قدم رکھے سنجھے اٹھنی تے بڑھائے دور تک چھوڑ کے آئے جب اٹھنی اکھاں تو جل ہوئے وقت میرے آقا واپس مسجد آئے صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کون اب مائی سنگ نے فرمایا یہ بچپن دے اندر میں محمد کو دودھ پلا بڑوالی کھیر پلا بڑوالی میری رضائی اماں حلیمہ سگی اماں نہ ہائی سکی اماں نہ ہائی کھیر پلاون والی رضائی اماں ہائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً فعلاً ایک کر کے امت کو دسائے لوگو جب رضائی اماں دا اتنا احترام ہے تو سگی اماں دا کتنا شان ہو
کتنا مقام ہو سی اج سارے اندر ماں دا ادب ختم تھی گئے بابے دا ادب ختم تھی گئے رہی گئی کسر انہاں لوگاں چھوڑ دیتی ہے جنہاں آ کے نعرے مارے اساں انہاں پگڑ گل پندھاں دی گال کیوں منوں ہم کوئی غلام ہیں اساں کوئی غلام ہیں او بابا تو اپنی گزاری بیٹھے ہیں ابا ہن سارا ٹائم ہے سارا وقت ہے اساں کوئی تیرا فیصلہ منن واسطے تیار نہیں ہے یہ ہے کہ نا چوکاں تے ہوٹلاں تے گلیاں یہ گالاں تھیاں پیاں لوگو اللہ دی قسم اے قرآن خدا دا گواہ ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رضا الرب فی رضا الوالد رب دی رضا تلاش کرنا چاہتے ہو تو اپنے این اب کو راضی کرو بابے کو راضی کرو والد کو راضی کرو جو رب دی رضا این والد دی رضا دے اندر ہے اللہ دی ناراضگی این والد دی ناراضگی دے اندر ہے فرشاں والا اب اگر راضی ہو سی تو عرشاں والا رب راضی تھی سی اگر فرشاں والا اب ناراض ہے تو عرش والا رب کبھی راضی نہیں ہو سکتا بوڑھے باپ دی آہ نکل دیے بوڑھی اماں دی آہ نکل دیے اللہ دا عرش اعظم چیر کے اتے ہوئے دیے کوشش کرے سو کہ نہیں بھائی جی بھائی سارے اج تو تہیا کرو بوڑھی اماں دا دل نہیں دکھاونا بوڑھے بابے دا دل نہیں دکھاونا اندے تو اگر میں بیان کروں گھنٹہ چاہیے کئی گھنٹے چاہیے کیوں یہ قرآن دا فیصلہ ہے یہ حدیث دا فیصلہ ہے یہ حضور دے فرمان دا فیصلہ ہے ساکوں کوئی راہ فرار نہیں مل سکتی بحیثیت مسلمان کہ اسا خدا دے قرآن کو چھوڑ ونجوں یا محمد دے فرمان کو چھوڑ ونجوں نجات دا رستہ نجات دا ذریعہ یہی ہے اگرچہ ابا کافر بھی کیوں نہیں اندے احترام وچ کمی نہیں آوان دینی اندے ادب وچ احترام وچ کمی بولو نہیں آوان دینی ایو ساکو حکم ہے دھیاں ہیں حضور دی خدمت دے اندر کافر دی بیٹی پیش تھی ہے سائیں فرمایا یا بلال جی میرے آقا فرمایا گھر میرا رومال تے اس بیٹی دے سر تیرے بیٹی دا سر ننگائے آقا یہ تے کافر دی بیٹی ہے فرمایا بیٹی بیٹی ہے اگرچہ کافر دی کیوں نہ ہو اسا دھیاں دے حق کھا گئے ہیں مویاں لکھوائی کھڑے ہیں جائیداد جو حصہ نہیں سے دے دے بس جہیز لے چھویا ہاں سے او بھائی ایک پلنگ ایک مکھی دان چند برتن دے کے بس آکھے اے اندہ حصہ یوں کچھ تھی گیا ہے قرآن ادا کرے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین چوتھا سپارہ ترجمے والا قرآن گھر چ ون کے دکھائے چھا جے مرد دا دگنا ہے تے عورت دا ہی کوڑا حصہ ہے عورت دھی بھی ہے عورت بیٹی بھی ہے عورت بہن بھی ہے فرمایا حصہ دیونے یہ میرے محبوب دی شریعت نسا کے گئی یہ کئی بدبخت جڑے ڈھیر پڑھ لکھ کے اپنے آپ کو آدن اسلام نے جی آزادی نہیں دیتی عورت کو پابند کر دیتے وہ اللہ دی قسم جتنا اسلام نے حقوق دیتے اتنا دنیا دے کہے مسلک مذہب نے حقوق نہیں دیتے یہ اسا نہیں مننے سارا قصور ہے اسا نہیں دیتے سارا قصور ہے اندے اسلام دا قصور کہ جی آزادی مل گئی ہے ایمان نال دسائے یہ لاہور ویندے ہیں اساں بساں تے اج کل اگے تو چلو جہازاں والے لوگ جان دے ہن جڑے جہازاں تے چڑھ دے ہن سن دے آسے مڑکھی نال لے دے ہیں ایک مئی بی بی ہے نوجوان بچی ہے لڑکی ہے 60 بندہ بس وچ بیٹھے تھی وہ گھنٹی دیندے وہ آ ویندی جی سر پانی گھنٹی دیندے جی سر بوتل جی سر بسکٹ یہ 60 بندے غیر محرم دے اگوں
جڑی بے پردہ ہو کے جی سار تے خدمت کھڑی کریں دیئے یہ آزادی ہے یا نوکری ہے؟ اللہ تے چاہ یہ آزادی ہے یا غلامی ہے؟ وہ جو جی جی کھڑی کریں دیئے 60 بندے دے اگوں بے پردہ ہے لباس کو پوائے نے کہ جیڑا لباس جسم نال چپ کیا ہوئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ آسی ہن قاسیاتن عاریاتن لباس پاتے ہوئے ہوسن پر لباس پاون دے باوجود بھی ننگیاں نظر آسن قاسیاتن عاریاتن حدیث دے الفاظ ہیں لباس بھی پاتا ہویا ہو سی لیکن پھر بھی کیا نظر آسی ننگیاں کہ وجود دا ہر انگ اون لباس جو نظر آسی تو گویا صحیح نہیں کو ننگا ہونے تعبیر فرمائے دے دے بیٹھے اکھی نہ عمل نہ کرے دعا کرے سو اللہ عمل دی توفیق نصیب ٹھیک ہے نا بھائی بس میرا خیال ہے وقت ساری عمر دی ایہا کمائی ہے ساری عمر دی اگر سمجھ آتی کہ زور سبحان اللہ ساری عمر دی ایہا کمائی ہے ساری عمر دی جگ چھٹ کے سارا آقا جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عمر دی ایہا کمائی ساری عمر دی جگ چھٹ کے سارا آقا جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عمر دی ایہا کمائی ساری عمر دی سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا سرتاج داراں دا جھکدا میں ویکھیا سرتاج داراں دا جھکدا میں ویکھیا ود بادشاہی تو ود بادشاہی تو تیری گدائی ود بادشاہی تو تیری گدائی جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عمر دی جڑی دل نو دے سکون ایسی دوا نہیں جڑی دل نو دے سکون ایسی دوا نہیں اسے دوا دے نال سانو شفا نہیں دیدار تیرا آقا دیدار تیرا ساری دوائی دیدار تیرا ساری دوائی جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عمر سارے حضرات اول آخر درود شریف مرتبہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت کرنا بسم اللہ الرحمن
اللهم اغفر لحجنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. یا اللہ میں عاجز نے جو تلاوت کلام پاک کی تھی، جو بیان کی تھے، میرے تو پہلے حفاظ نے، قراء نے جو ختم قرآن پاک کی تھے، تمام احباب نے جو ذکر اذکار کی تھے، تسبیحات کی تھے، گھر دے اندر مائیاں بیبیاں بچیاں نے جو قرآن پاک پڑھے، تلاوت کلام، ذکر اذکار، تسبیحات کی تھے. یا اللہ تمام دوستوں نے جو سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود شریف تلاوت کی تھے، یا اللہ جو کچھ صدقہ و خیرات کی تھے، اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو تحفتاً پیش کریں دے ہوئے. صحابہ کرام، اہل بیت عصام، اولیاء اللہ، بزرگان دین دے ارواح کو ہدیتاً تحفتاً پیش کریں دے ہوئے. یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب محترمہ مرحومہ مغفورہ اماں صاحبہ کو پہنچا. یا اللہ انہوں دی قبر کو جنت دے باغیں ایک باغ بناؤ. یا اللہ انہوں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما. سونا ربا انہوں دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما. پیارا رب بحثیت انسان انہوں کو اگر کوئی بھلاں لغزشاں ہو گئے اپنی رحمت دے نال معافچہ فرما، اپنی کرم نوازی نال معافچہ فرما. یا اللہ ساڈیاں دعاواں اماں صاحبہ دے حق دے اندر قبول اور منظور فرما. یا اللہ جتنے دوست آئے بیٹھے جنہ دے والدین، اعزاء، اقربا، رشتہ دار، بھائی بہن دنیا تو رخصت ہو گئے، یا اللہ سب دی مغفرت فرما، سب دی بخشش فرما. اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات. سونا ربا اسا ساریاں دا خاتمہ ایمان تے فرما، مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما. سر آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا